یسایہ 41واں باب۔ اے جزیرو، میرے حضور خاموش رہو اور امتیں اثر نو زور حاصل کریں۔ وہ نزدیک آ کر عرض کریں، آؤ ہم مل کر عدالت کے لیے نزدیک ہوں۔ کس نے مشرق سے اس کو برپا کیا جس کو وہ صداقت سے اپنے قدموں میں بلاتا ہے؟ وہ قوموں کو اس کے حوالہ کرتا اور اسے بادشاہوں پر مسلط کرتا ہے، اور ان کو خاک کی مانند اس کی تلوار کے اور اڑتی ہوئی بھوسی کی مانند اس کی کمان کے حوالہ کرتا ہے۔ وہ ان کا پیچھا کرتا اور اس راہ سے جس پر بیشتر قدم نہ رکھا تھا سلامت گزرتا ہے۔ یہ کس نے کیا اور ابتدائی پشتوں کو طلب کر کے انجام دیا؟ میں خداوند نے جو اول و آخر ہوں، وہ میں ہی ہوں۔ جزیروں نے دیکھا اور ڈر گئے، زمین کے کنارے تھرا گئے، وہ نزدیک آتے گئے۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنے پڑوسی کی مدد کی اور اپنے بھائی سے کہا، حوصلہ رکھ۔ بڑھئی نے سنار کی، اور اس نے جو ہتھوڑی سے صاف کرتا ہے اس کی جو نہائی پر پیٹتا ہے ہمت بڑھائی، اور کہا، جوڑ تو اچھا ہے۔ سو انہوں نے اس کو میخوں سے مضبوط کیا تاکہ قائم رہے۔ پر تو اے اسرائیل میرے بندے، اے یعقوب جس کو میں نے پسند کیا، جو میرے دوست ابراہیم کی نسل سے ہے، تو جس کو میں نے زمین کی انتہا سے بلایا اور اس کے سیوانوں سے طلب کیا اور تجھ کو کہا کہ تو میرا بندہ ہے، میں نے تجھ کو پسند کیا اور تجھے رد نہ کیا۔ تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں۔ میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، اور میں اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ دیکھ، وہ سب جو تجھ پر غضبناک ہیں پشیمان اور رسوا ہوں گے، وہ جو تجھ سے جھگڑتے ہیں ناچیز ہو جائیں گے اور ہلاک ہوں گے۔ تو اپنے مخالفوں کو ڈھونڈے گا اور نہ پائے گا، تجھ سے لڑنے والے ناچیز و نابود ہو جائیں گے، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا تیرا دہنا ہاتھ پکڑ کر کہوں گا، مت ڈر، میں تیری مدد کروں گا، ہراساں نہ ہو۔ اے کیڑے یعقوب، اے اسرائیل کی قلیل جماعت، میں تیری مدد کروں گا۔ خداوند فرماتا ہے، ہاں میں جو اسرائیل کا قدوس تیرا فدیہ دینے والا ہوں۔ دیکھ، میں تجھے گھائی کا نیا اور تیز دندانہ دار آلہ بناؤں گا۔ تو پہاڑوں کو کوٹے گا اور ان کو ریزہ ریزہ کرے گا، اور ٹیلوں کو بھوسے کی مانند بنائے گا۔ تو ان کو اسائے گا اور ہوا ان کو اڑا لے جائے گی، اور گرد باد ان کو تتر بتر کرے گا۔ پر تو خداوند سے شادمان ہوگا اور اسرائیل کے قدوس پر فخر کرے گا۔ محتاج اور مسکین پانی ڈھونڈتے پھرتے ہیں پر ملتا نہیں، ان کی زبان پیاس سے خشک ہے۔ میں خداوند ان کی سنوں گا، میں اسرائیل کا خدا ان کو ترک نہ کروں گا۔ میں ننگے ٹیلوں پر نہریں اور وادیوں میں چشمے کھولوں گا، صحرا کو تالاب اور خشک زمین کو پانی کا چشمہ بنا دوں گا۔ بیابان میں دیودار اور ببول اور آس اور زیتون کے درخت لگاؤں گا۔ صحرا میں چیڑ اور سرو اور سنوبر اکٹھے لگاؤں گا، تاکہ وہ سب دیکھیں اور جانیں اور غور کریں اور سمجھیں کہ خداوند ہی کے ہاتھ نے یہ بنایا اور اسرائیل کے قدوس نے یہ پیدا کیا۔ خداوند فرماتا ہے، اپنا دعویٰ پیش کرو۔ یعقوب کا بادشاہ فرماتا ہے، اپنی مضبوط دلیلیں لاؤ۔ وہ ان کو حاضر کریں تاکہ وہ ہم کو ہونے والی چیزوں کی خبر دیں۔ ہم سے اگلی باتیں بیان کرو کہ کیا تھی، تاکہ ہم ان پر سوچیں اور ان کے انجام کو سمجھیں، یا آئندہ کو ہونے والی باتوں سے ہم کو آگاہ کرو۔ بتاؤ کہ آگے کو کیا ہوگا، تاکہ ہم جانیں کہ تم الہ ہو۔ ہاں، بھلا یا برا کچھ تو کرو، تاکہ ہم متعجب ہوں اور باہم اسے دیکھیں۔ دیکھو، تم ہیچ اور بیکار ہو، تم کو پسند کرنے والا مکروہ ہے۔ میں نے شمال سے ایک کو برپا کیا ہے، وہ آ پہنچا، وہ آفتاب کے مطلع سے ہو کر میرا نام لے گا، اور شہزادوں کو گارے کی طرح لتاڑے گا جیسے کمہار مٹی گوندتا ہے۔ کس نے یہ ابتدا سے بیان کیا کہ ہم جانیں، اور کس نے آگے سے خبر دی کہ ہم کہیں کہ سچ ہے؟ کوئی اس کا بیان کرنے والا نہیں، کوئی اس کی خبر دینے والا نہیں، کوئی نہیں جو تمہاری باتیں سنے۔ میں ہی نے سیون سے کہا کہ دیکھ، ان کو دیکھ، اور میں ہی یروشلم کو ایک بشارت دینے والا بخشوں گا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ کوئی نہیں، ان میں سے کوئی مشیر نہیں جس سے پوچھوں اور وہ مجھے جواب دے۔ دیکھو، وہ سب کے سب بطالت ہیں، ان کے کام ہیچ ہیں، ان کی ڈھالی ہوئی مورتیں بالکل ناچیز ہیں۔ آمین۔ یسایہ 42واں باب۔ دیکھو، میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے، میں نے اپنی روح اس پر ڈالی۔ وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا، وہ نہ چلائے گا، نہ شور کرے گا، اور نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی۔ وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا، اور ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھائے گا۔ وہ راستی سے عدالت کرے گا، وہ ماندہ نہ ہوگا اور ہمت نہ ہارے گا، جب تک کہ عدالت کو زمین پر قائم نہ کر لے۔
جزیرے اس کی شریعت کا انتظار کریں گے، جس نے آسمان کو پیدا کیا اور تان دیا، جس نے زمین کو اور ان کو جو اس میں سے نکلتے ہیں پھیلایا، جو اس کے باشندوں کو سانس اور اس پر چلنے والوں کو روح عنایت کرتا ہے۔ یعنی خداوند یوں فرماتا ہے، میں خداوند نے تجھے صداقت سے بلایا، میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا، اور لوگوں کے عہد اور قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا کہ تو اندھوں کی آنکھیں کھولے اور اسیروں کو قید سے نکالے، اور ان کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید خانہ سے چھڑائے۔ یہوہ میں ہوں، یہی میرا نام ہے، میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد کھودی ہوئی مورتوں کے لیے روانہ رکھوں گا۔ دیکھو پرانی باتیں پوری ہو گئیں، میں نئی باتیں بتاتا ہوں، اس سے بیشتر کے واقعہ ہوں میں تجھ سے بیان کروں گا۔ اے سمندر پر گزرنے والوں اور اس میں بسنے والوں، اے جزیروں اور ان کے باشندوں، خداوند کے لیے نیا گیت گاؤ، زمین پر سر تسر اسی کی ستائش کرو۔ بیابان اور اس کی بستیاں، یار کے آباد گاؤں اپنی آواز بلند کریں، سلا کے بسنے والے گیت گائیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر سے للکاریں، وہ خداوند کا جلال ظاہر کریں اور جزیروں میں اس کی ثنا خوانی کریں۔ خداوند بہادر کی مانند نکلے گا، وہ جنگی مرد کی مانند اپنی غیرت دکھائے گا، وہ نعرہ مارے گا، ہاں وہ للکارے گا، وہ اپنے دشمنوں پر غالب آئے گا۔ میں بہت مدت سے چپ رہا، میں خاموش ہو رہا اور ضبط کرتا رہا، پر اب میں درد ذہ والے کی طرح چلاؤں گا، میں ہانپوں گا اور زور زور سے سانس لوں گا، میں پہاڑوں اور ٹیلوں کو ویران کر ڈالوں گا اور ان کے سبزہ زاروں کو خشک کروں گا، اور ان کی ندیوں کو جزیرے بناؤں گا اور تالابوں کو سکھا دوں گا، اور اندھوں کو اس راہ سے جسے وہ نہیں جانتے لے جاؤں گا، میں ان کو ان راستوں پر جن سے وہ آگاہ نہیں لے چلوں گا، میں ان کے آگے تاریکی کو روشنی اور اونچی نیچی جگہوں کو ہموار کر دوں گا، میں ان سے یہ سلوک کروں گا اور ان کو ترک نہ کروں گا، جو کھودی ہوئی مورتوں پر بھروسہ کرتے اور ڈھالے ہوئے بتوں سے کہتے ہیں تم ہمارے معبود ہو، وہ پیچھے ہٹیں گے اور بہت شرمندہ ہوں گے۔ اے بہرو سنو، اے اندھو نظر کرو تاکہ تم دیکھو، میرے خادم کے سوا اندھا کون ہے، اور کون ایسا بہرا ہے جیسا میرا رسول جسے میں بھیجتا ہوں؟ میرے دوست کی اور خداوند کے خادم کی مانند نابینا کون ہے؟ تو بہت سی چیزوں پر نظر کرتا ہے پر دیکھتا نہیں، کان تو کھلے ہیں پر سنتا نہیں۔ خداوند کو پسند آیا کہ اپنی صداقت کی خاطر شریعت کو بزرگی دے اور اسے قابل تعظیم بنائے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو لٹ گئے اور غارت ہوئے، وہ سب کے سب زندانوں میں گرفتار اور قید خانوں میں پوشیدہ ہیں، وہ شکار ہوئے اور کوئی نہیں چھڑاتا، وہ لٹ گئے اور کوئی نہیں کہتا پھیر دو۔ تم میں کون ہے جو اس پر کان لگائے، جو آئندہ کی بابت توجہ سے سنے؟ کس نے یعقوب کو حوالہ کیا کہ غارت ہو، اور اسرائیل کو کہ لٹیروں کے ہاتھ میں پڑے؟ کیا خداوند نے نہیں جس کے خلاف ہم نے گناہ کیا، کیونکہ انہوں نے نہ چاہا کہ اس کی راہوں پر چلیں اور وہ اس کی شریعت کے تابع نہ ہوئے، اس لیے اس نے اپنے قہر کی شدت اور جنگ کی سختی کو اس پر ڈالا اور اسے ہر طرف سے آگ لگ گئی، پر وہ اسے دریافت نہیں کرتا، وہ اس سے جل جاتا ہے پر خاطر میں نہیں لاتا۔ آمین۔ یسعیاہ 43 باب۔ اور اب اے یعقوب، خداوند جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے اے اسرائیل تجھ کو بنایا، یوں فرماتا ہے کہ خوف نہ کر، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے، تو میرا ہے۔ جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبائیں گی، جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا، اسرائیل کا قدوس، تیرا نجات دینے والا ہوں۔ میں نے تیرے فدیہ میں مصر کو اور تیرے بدلے کوش اور سبا کو دیا، چونکہ تو میری نگاہ میں بیش قیمت اور مکرم ٹھہرا، اور میں نے تجھ سے محبت رکھی، اس لیے میں تیرے بدلے لوگ اور تیری جان کے عوض میں امتیں دے دوں گا۔ تو خوف نہ کر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیری نسل کو مشرق سے لے آؤں گا اور مغرب سے تجھے فراہم کروں گا۔ میں شمال سے کہوں گا دے ڈال، اور جنوب سے کہ رکھ نہ چھوڑ۔ میرے بیٹوں کو دور سے اور میری بیٹیوں کو زمین کی انتہا سے لاؤ، ہر ایک کو جو میرے نام سے کہلاتا ہے اور جس کو میں نے اپنے جلال کے لیے خلق کیا، جسے میں نے پیدا کیا، ہاں جسے میں ہی نے بنایا۔ ان اندھے لوگوں کو جو آنکھیں رکھتے ہیں اور ان بہروں کو جن کے کان ہیں باہر لاؤ۔ تمام قومیں فراہم کی جائیں اور سب امتیں جمع ہو۔ ان کے درمیان کون ہے جو اسے بیان کرے یا ہم کو پچھلی باتیں بتائے؟ وہ اپنے گواہوں کو لائیں تاکہ وہ سچے ثابت ہوں اور لوگ سنیں اور کہیں کہ یہ سچ ہے۔ خداوند فرماتا ہے تم میرے گواہ ہو اور میرا خادم بھی جسے میں نے برگزیدہ کیا، تاکہ تم جانو اور مجھ پر ایمان لاؤ اور سمجھو کہ میں وہی ہوں، مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا،
میرے بعد بھی کوئی نہ ہوگا، میں ہی یہوہ ہوں اور میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ میں نے اعلان کیا اور میں نے نجات بخشی، اور میں ہی نے ظاہر کیا جب تم میں کوئی اجنبی معبود نہ تھا، سو تم میرے گواہ ہو۔ خداوند فرماتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں، آج سے میں ہی ہوں اور کوئی نہیں جو میرے ہاتھ سے چھڑا سکے۔ میں کام کروں گا اور کون ہے جو اسے رد کر سکے؟ خداوند تمہارا نجات دینے والا اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ تمہاری خاطر میں نے بابل پر خروج کرایا، اور میں ان سب کو فراریوں کی حالت میں اور کسدیوں کو بھی جو اپنے جہازوں میں للکارتے تھے لے آؤں گا۔ میں خداوند تمہارا قدوس اسرائیل کا خالق تمہارا بادشاہ ہوں، جس نے سمندر میں راہ اور سیلاب میں گزرگاہ بنائی، جو جنگی رتھوں اور گھوڑوں اور لشکر اور بہادروں کو نکال لاتا ہے۔ وہ سب کے سب لیٹ گئے اور پھر نہ اٹھیں گے، وہ بجھ گئے، ہاں وہ بتی کی طرح بجھ گئے۔ یعنی خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو۔ دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اب وہ ظہور میں آئے گا، کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ ہاں میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا۔ جنگلی جانور گیدڑ اور شتر مرغ میری تعظیم کریں گے، کیونکہ میں بیابان میں پانی اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا، تاکہ میرے لوگوں کے لیے یعنی میرے برگزیدوں کے پینے کے لیے ہوں۔ میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں۔ تو بھی اے یعقوب تو نے مجھے نہ پکارا، بلکہ اے اسرائیل تو مجھ سے تنگ آ گیا۔ تو بروں کو اپنی سوختی قربانیوں کے لیے میرے حضور نہیں لایا، اور تو نے اپنے ذبیحوں سے میری تعظیم نہیں کی۔ میں نے تجھے ہدیہ لانے پر مجبور نہیں کیا اور لبان جلانے کی تکلیف نہیں دی۔ تو نے روپیہ سے میرے لیے اگر کو نہیں خریدا، اور تو نے مجھے اپنے ذبیحوں کی چربی سے سیر نہیں کیا، لیکن تو نے اپنے گناہوں سے مجھے زیر بار کیا اور اپنی خطاؤں سے مجھے بیزار کر دیا۔ میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں، اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ مجھے یاد دلا، ہم آپس میں بحث کریں، اپنا حال بیان کر تاکہ تو صادق ٹھہرے۔ تیرے بڑے باپ نے گناہ کیا اور تیرے تفسیر کرنے والوں نے میری مخالفت کی، اس لیے میں نے مقدس کے امیروں کو ناپاک ٹھہرایا اور یعقوب کو لعنت اور اسرائیل کو طعنہ زنی کے حوالہ کیا۔ آمین۔